جب کوئی سرمایہ کاری شروع کرتا ہے تو سفر میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھ کر سوچتا ہے کیا اس سے کچھ ہو بھی رہا ہے۔ یہ شک کا لمحہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو آج ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طاقت کو اس کے 7 الگ الگ مراحل میں دیکھیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ سفر دراصل کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، کئی سالوں کی ڈسپلنڈ بچت کے بعد جب کوئی اپنے چھوٹے سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے بیلنس کو دیکھتا ہے تو یہ سوال ذہن میں آنا بالکل فطری ہے۔ ایک مایوسی کا احساس ہوتا ہے کہ شاید اس ساری محنت بیکار جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی وہم نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ احساس ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ حقیقی دولت بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک اس وقت ہمت ہار دیتے ہیں جب کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا جادو اصل میں شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ چلیں اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 لوگ ہیں، کیسی اور جیک۔ دونوں ہر مہینے $500 ایک بہت ہی عام سے انڈیکس فنڈ میں ڈال رہے ہیں جہاں انہیں اوسطاً 10% سالانہ منافع ملتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سیدھا سادھا منظرنامہ ہے۔ تو اب ہم سفر کے پہلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ابتدائی سال نفسیاتی طور پر سب سے زیادہ مشکل بلکہ شفاف ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے 0 سال۔ کیسی پورے 1 سال تک ہر مہینے پیسے جمع کرتی ہے، کل $6000، اور اس کے بدلے میں اس کی سرمایہ کاری میں کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ صرف $283۔ یہ اتنی چھوٹی رقم ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ یعنی اس مرحلے پر اس کا پیسہ ایک ایسے پگی بینک کی طرح ہے جو کام تو کر رہا ہے لیکن بہت ہی شرما کر، جیسے اسے باہر نکلنے میں کوئی سماجی پریشانی ہو۔ اس میں کچھ بھی متاثر کن نظر نہیں آتا۔ پھر آتا ہے درجہ 2، یعنی دوسرے سے 5ویں سال تک کا دور، اور یہ واقعی سب سے کٹھن ہے۔ 5 سالوں میں $30,000 جمع کروانے کے بعد بھی کسی کی سرمایہ کاری میں $9,000 سے بھی کم کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں صبر کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگر اسے روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں تو 5ویں سال تک اس کی سرمایہ کاری روزانہ تقریباً $10 کما رہی ہے۔ اتنی محنت کے بعد صرف اتنی سی رقم؟ حوصلہ شکنی کا احساس بہت حقیقی لگتا ہے۔ اور یہیں پر جیک ہمت ہار جاتا ہے۔ وہ اپنے تقریباً $30,000 نکالتا ہے اور ایک نیا ٹرک خرید لیتا ہے۔ لیکن کیسی؟ وہ صبر سے لگی رہتی ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو آنے والے سالوں میں جیک کو $3 ملین کا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے اسے ابھی اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صبر کا پھل آخرکار ملنا شروع ہوتا ہے اور کھیل کی رفتار بدلنے لگتی ہے۔ مشہور سرمایہ کار چارلی منگر نے کہا تھا کہ پہلے $1,00,000 کمانا سب سے مشکل کام ہے، لیکن ایک بار جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر پورا کھیل ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہ سچ ہے۔ 10ویں سال تک کیسی کی سرمایہ کاری روزانہ تقریباً $28 کمانا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ ایک ٹھوس رقم کی طرح محسوس ہونے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا پیسہ اس کے لیے کوئی پارٹ ٹائم نوکری کر رہا ہو۔ 15ویں سال میں ایک حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ یہاں پہلی بار کیسی کی سرمایہ کاری سے ہونے والا منافع اس کی اپنی جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس نے $90,000 جمع کیے جبکہ اس کی سرمایہ کاری $117,000 سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اور 20ویں سال تک تو مساوات پوری طرح بدل چکی ہوتی ہے۔ اب کیسی جو بھی $1 ڈالتی ہے، مارکیٹ اسے $2 مزید انعام میں دیتی ہے۔ اب اس کی اپنی بچت نہیں بلکہ مارکیٹ کی گروتھ اصل طاقت بن چکی ہے۔ اس کی روزانہ کی کمائی اب تقریباً $104 ہو چکی ہے۔ یہ کمپاؤنڈنگ کی تیز ہوتی ہوئی طاقت کا ایک واضح ثبوت ہے کہ اب چیزیں کتنی تیزی سے بدل رہی ہیں۔ اور جانتے ہیں، یہاں پہنچ کر کیسی خود کو امیر محسوس نہیں کرتی بلکہ محفوظ محسوس کرتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور اطمینان بخش احساس ہے جہاں پیسوں کی فکر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا وہ تو صرف شروعات تھی۔ آئیے اب آخری اور سب سے ڈرامٹک مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں دولت میں اضافہ ناقابل یقین رفتار سے ہوتا ہے۔ اور یہاں سے آگے تو جیسے جادو شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ 25ویں سال میں بیلنس $6,00,000 سے زیادہ ہے۔ صرف 5 سال بعد 30ویں سال میں یہ 1.13 ملین کو عبور کر جاتا ہے۔
اور 40ویں سال تک یہ $3.16 ملین تک پہنچ جاتا ہے۔ رفتار ناقابل یقین ہے۔ 40ویں سال میں کیسی کی سرمایہ کاری اسے روزانہ تقریباً $886 کما کر دے رہی ہے، وہ بھی جب وہ سو رہی ہو۔ اس کا پیسہ اب بہت سے محنت کرنے والے لوگوں سے زیادہ کما رہا ہے۔ تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ کیسی نے کل $2,40,000 کی سرمایہ کاری کی اور اس کا بیلنس $3.16 ملین سے بھی زیادہ ہو گیا، جبکہ جیک، جس نے 5ویں سال میں ہی پیسے نکالیے تھے، اس کے پاس صرف وہی تقریباً $48,000 ہیں۔ ایک فیصلہ اور زمین آسمان کا فرق۔ تو اس سب کا اصل سبق صرف حساب کتاب یا نمبرز کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، یہ رویے اور نفسیات کے بارے میں ہے۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا سب سے بڑا تضاد یہی ہے، وہ سال جب یہ سب سے بے معنی اور سست محسوس ہوتا ہے، دراصل وہی سب سے قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ ان ابتدائی ڈالرز کے پاس بڑھنے کے لیے سب سے زیادہ وقت ہوتا ہے۔ تو پھر اصل حکمت عملی کیا ہے؟ دولت بنانا ذہین ہونے یا مارکیٹ کو ٹائم کرنے کے بارے میں بالکل نہیں ہے، یہ صرف ایک چیز کے بارے میں ہے، صبر کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہنا، مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنا۔ کسی نے بس یہی کیا۔ آخر میں ایک سوال، اگر ابتدائی سال واقعی سب سے زیادہ قیمتی ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ سرمایہ کاری شروع کرنے میں تاخیر کرنے کی اصل قیمت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر ایک کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔